یہ محفل پاک جس کو آپ حضرات نے سجایا اور بسایا ہے، یہ محفل پاک آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے مناسبت رکھتی ہے، لہذا کوشش یہ ہوگی وہی بات کی جائے جس میں آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء و رسولان اعظام کو فرما دیا تھا کہ تم لوگوں کے بعد آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا یہ نام ہوگا، جس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ اب یہ چیز بالتفصیل یا پروف کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ ثابت کہاں ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی پر نازل ہونے سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، جیسے تورات آئی، زبور آئے، انجیل آیا، اسی طرح صحف ابراہیمی یعنی آسمانی صحیفے بھی انبیاء پر نازل ہوئے، اور جو چیزیں نازل کی گئیں انبیاء پر، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمامی چیزوں میں اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ نبی دنیا میں اس وقت یا آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ اب اس کا آپ ایک کتاب ہے جس کتاب کو علامہ زرقانی نے لکھا، علامہ زرقانی اس کے رائٹر ہیں، لیکھک ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے، کتنا؟ 1000 ایئرز اگو، 1000 سال پہلے آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک جگہ ہے جس جگہ کو آج یمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ پر آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کو تبع الحمری کہا جاتا تھا۔ اس کی میں ڈیٹیلز نہ بیان کر کے بس مختصر سی چیزیں بتاؤں گا۔ اس کتاب میں ہے کہ یہ بادشاہ جب چلتا تھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دیکھنا چاہا، گھومنا چاہا تاکہ جائزہ لیا جائے معاملات کیا ہیں۔ اپنے ساتھ تقریباً 1,33,000 یا اس سے زائد سپہ سالار کو لیا اور ان سواروں کو ساتھ لے کر نکلتا ہے، اور تقریباً 1,13,000 پیدل لوگوں کو نکل کر لے کر چلتا ہے، اور تقریباً 11 سے 12,000 علماء کو پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ گزرتا ہے۔ اور جس جگہ سے جاتا ہے، کتاب میں آیا ہے کہ جس شہر سے، جس ملک سے گزرتا تھا، اس کے گزرنے کا یہ عالم ہے کہ اس کا ہجوم دیکھ کر، اس کے لشکریوں کو دیکھ کر لوگ اپنے سر کو یا تو نیچے کر لیا کرتے تھے یا حیرت زدہ ہو کر کشی طاری ہو جاتی تھی، گر جاتے تھے، یا وہاں سے وہ لوگ راستہ اپنا ناپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس طرح اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ لیکن یہی شخص جب مکہ المکرمہ جیسی سرزمین پر پہنچتا ہے، یعنی جہاں پر کعبۃ اللہ شریف آباد ہے، جب یہ وہاں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میں جس ملک سے گزر رہا تھا، ملک والے میرے پاس آتے تھے، میرے لشکریوں کو دیکھتے تھے، مجھے دیکھ کر اشعث کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، تعجب میں پڑ جاتے تھے۔ آج کیا معاملہ ہے کہ جب میں مکہ المکرمہ کے قریب آیا ہوں، کعبہ میں آیا ہوں، تو کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج یہاں عالم یہ ہے کہ جب میں چلا تھا، نکلا تھا، ہر دیکھنے والا اپنے سر کو جھکاتا تھا، اپنے سینے کو خم کرتا تھا، پلکوں کو نیچے کرتا تھا۔ آج معاملہ کیا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ حضرات اسی سوچ فکر میں ہے، تب تک وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک گھر ہے جسے یہ لوگ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور اس گھر کے طواف کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، زیارت کرنے لوگ آتے ہیں۔ جتنے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، ان زیارت کرنے والوں کے مقابل تمہاری یہ بادشاہت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے یہ سپہ سالار تمہارے سپاہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب قدیر کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں کہ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ تمہارے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں گے، تمہارے سامنے اپنے سر کو خم کریں گے۔ اب بادشاہ تھا، یار گاؤں کا کوئی پردھان ہو یا آپ کے سٹی کا کوئی چیئرمین ہو یا کوئی بڑا سیٹھ ہو، اس کے سامنے سر نہ جھکائیں، سلام نہ کہے تو سیٹھ صاحب تنگ جاتے ہیں۔
پردھان صاحب بن جاتے ہیں، بھائی اس نے ہم کو سلام کیوں نہیں کیا؟ اب وہ بادشاہ تھا یار، دنیا پہ حکومت تھی اس کی، جب اس کو لوگوں نے سلام نہ کیا، ریسپیکٹ نہ کیا، آدر نہ کیا، سمان نہ کیا، ناراض ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مکہ میں رہنے والے لوگوں کے نیست و نابود کر دوں گا اور اس گھر کو گرا دوں گا جس کی زیارت کرنے لوگ آتے ہیں۔ اس کا اس طرح سوچنا تھا، تب تک ہوتا یہ ہے کہ اس کی کان سے، ناک سے، منہ سے